بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھے 6 چیزوں کے ذریعے دیگر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ نمبر 2، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں میرا روب اور خوف پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، مال غنیمت میرے لیے حلال بنا دیا گیا۔ پچھلی امتوں میں مال غنیمت کو آگ آ کر جلا دیتی تھی۔ نمبر 4، ساری زمین میرے لیے مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی۔ پچھلی امتوں میں عبادت صرف مخصوص جگہوں میں ادا ہو سکتی تھی، اور ساری زمین کی مٹی کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا۔ تیمم کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، سارے مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو خاص طور پر ان کی امتوں کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ نمبر 6، نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ کہہ رہے ہیں اس حدیث میں اللہ کے نبی کہ مجھے 6 چیزوں کے ذریعے دیگر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی، یعنی پہلے جو انبیاء علیہ السلام آتے تھے ان کو یہ 6 صفات اللہ تعالیٰ نہیں دیتا تھا، لیکن ہمارے آپ کے نبی کیونکہ آخری نبی تھے اور تمام نبیوں کیا ہے امام ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں، ہے نا، آئے ہیں آخر میں لیکن جائیں گے پہلے جنت میں۔ تو وہی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ فضیلت دی گئی ہے۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کو صفت نہیں عطا کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ تو وہ کون صفت ہے؟ پہلے مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ مختصر الفاظ پر مشتمل چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت سارے معنی موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک لفظ کہا ہے نا، یا اس میں بہت سارے معنی چھپے ہوتے ہیں۔ قرآن میں ایک لفظ آیا اس کو بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ وہی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ الفاظ تھوڑا ہی رہتا ہے لیکن معنی کیا ہوتا ہے اس کا بہت وسیع ہوتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں نمبر 2، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں میرا روب اور خوف پیدا فرما دیتے ہیں۔ دشمن دور ہی ہے لیکن وہیں سے ڈر جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نبی کا خوف اور روب پیدا فرما دیتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا۔ اور کہہ رہے ہیں مال غنیمت، یعنی مال غنیمت کہتے ہیں جب جنگ ہوتا تھا مسلمان اور کافر کے بیچ میں، جو کافر جو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو پہلے امتوں کے لیے اس کو لینا جائز نہیں تھا، ہے نا، بلکہ یہ اس امت کے لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرے لیے کیا بنا دیا گیا، حلال بنا دیا گیا۔ جو کافر کا مال ہے تو وہ چھوڑ کے بھاگ گیا، وہ جنگ ہار گیا، اس کا سارا مال مسلمانوں میں کیا ہوتا تقسیم ہوتا تھا، اس لیے کیا کہتے ہیں مال غنیمت۔ اور حلال بنا دیا گیا۔ پچھلی امتوں میں مال غنیمت کو آگ آ کر جلا دیتی، آسمان سے آگ آتا تھا اس کو جلا دیتا تھا۔ اور نمبر 4، ساری زمین میرے لیے مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی۔ ساری زمین کو اللہ تعالیٰ کیا بنا دیا؟ مسجد بنا دیا۔ یعنی مسجد مطلب یہ نہیں کہ مسجد ہے پھر وہی نماز پڑھے، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مجبوری ہیں کئی چوری میں ہیں آئیں گے مسجد سے نماز چھوٹ جائے گا، اب وہیں گمچھا بچھائیے، وہیں مصلی بچھائیے، آپ وہیں نماز پڑھیے، ہے نا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی نماز آدمی پڑھ سکتا ہے، پورا زمین کو اللہ تعالیٰ کیا بنا دیا؟ نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا۔ پہلی امت میں یہ صفت نہیں تھا، بلکہ پہلی امت میں اللہ تعالیٰ نے قید لگایا تھا کہ مسجد ہی میں آنا پڑے گا، جہاں رہے گا مسجد ہی میں آنا پڑے گا۔ لیکن اس امت نے کیا کر دیا؟ عام کر دیا کہ مجبوری میں اگر باہر آپ ہیں، مسجد دور ہے تو آپ کھیتے میں یا دکانے میں، ہے نا، یا ٹرین کے اسٹیشن پر یا بس کے اسٹیشن پر، جہاں بھی آپ جنگل میں پہاڑ میں جہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی پورا زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ اس امت کے لیے مسجد بنا دیا، نماز پڑھنے کی جگہ۔ مسجد کہتے ہیں نماز پڑھنے کی جگہ پہ، سمجھے نا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اور ساری زمین کی مٹی کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا کہ تیمم کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے نا۔ مٹی کو اللہ تعالیٰ کیا بنا دیا؟ پاک بنا دیا۔ اگر آپ کو پانی نقصان کرتا ہے یا اتنا دور ہیں کہ 1 میل دور ہیں
ہے نا، اتنا جو ایک میل کے اندر اگر پانی رہے گا، بعض آدمی کھیت میں ہے، مٹی لے کے وضو کر لیا، تیمم کر لیا، نماز پڑھے، وہ نہیں ہوگا، بلکہ مجبوری میں ہے کہ اگر آپ پانی آپ کتنا ایک میل سے زیادہ دور ہے تب آپ تیمم کر سکتے، تو تیمم کرنا کیا ہوگا، جائز ہوگا۔ ایک میل کے اندر رہے گا تو آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے اتنا مرض ہے، اگر پانی چھوئیں گے تو جو ہے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، ہم ہلاک ہو جائیں گے یا بیماری ہمارا بڑھ جائے گا، تو پھر آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس امت کے لیے کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی مٹی سے جب کیا جاتا ہے، پاکی حاصل کیا جاتا ہے۔ پانی اگر نقصان کر رہا ہے، آپ جو ہے مٹی لے کر کیا کریے، پاکی حاصل کیجئے، اور پھر کیا کیجئے، نمازوں کو ادا کیجئے، ہے نا۔ اور کہہ رہے ہیں ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو خاص طور پر ان کی مخلوق کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، ہے نا، صرف انسان ہی کے لیے نہیں، جنات ہی کے لیے نہیں، سارے مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنایا، نبی بنایا، پہاڑوں کا، ہے نا، دریا کا، سمندر کا، ہر مخلوق کے لیے، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کیا بنایا، نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پچھلی نبی کو جو ہے صرف انسان کے لیے یا قوم کے لیے اس کو نبی بنا کر بھیجتا تھا، لیکن ہمارے آپ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے لیے، ہے نا، ہر چیز کا نبی بنا کر کیا کیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ ہاں، تو وہی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ اور نمبر 6، نبوت رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ نبوت کا سلسلہ اور اس کا جو ہے کیا ہو گیا، اب ختم ہو گیا، ہے نا۔ پہلے نبی آتے تھے، اس کے بعد پھر نبی آتے تھے، پھر نبی آتے تھے، لیکن اب کیا ہو گیا، نبی کا سلسلہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اسی امت پر اب کیا ہوگا، قیامت قائم ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے تھے، اس کا مطلب بتا رہے ہیں کہ یہ مختصر الفاظ پر مشتمل چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت سارے معنی موجود ہوتے ہیں۔ الفاظ تو چھوٹا ہی رہتا ہے لیکن معنی میں بہت وسعت رہتا ہے، معنی میں بہت جو ہے نا وسعت رہتا ہے۔ وہی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جامع کلمات کے ذریعے کیا کیا گیا، مجھے جامع کلمات عطا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ جب خیبر فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنا مال غنیمت نکالا، جس میں مختلف سامان تھے اور قیدی تھے، اور خرید و فروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری جائز چیز فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ تمام لوگوں میں سے کسی کو اتنا نفع نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا، میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا جس میں 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین نفع حاصل کرنے والا شخص بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ نفع کیا ہے جسے آدمی حاصل کیا؟ ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ دیکھیے ہے نا، یہ صحابی فرما رہے ہیں کہ جب خیبر کو فتح ہوا، یعنی خیبر جو ہے ایک مسلمان کے بیچ میں اور کافر کے بیچ میں جنگ ہوا تھا، ہے نا، یہ خیبر جب فتح ہوا تو مال غنیمت نکالا، وہی جو لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے وہی مال غنیمت ہے، اس کو نکالا اور جس کے حصے میں جتنا آیا تو کیا کیا، وہ جو ہے کوئی خریدنے لگا وہیں پر، کوئی جو ہے بیچنے لگا، یعنی خرید فروخت کا معاملہ جو ہے وہیں پر شروع ہو گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، آج کی تجارت میں مجھے اتنا نفع ہوا کہ کسی کو اتنا نفع نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، بتاؤ کتنا کمایا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا، سامان خریدتے تھے اور بیچتے تھے کہ نفع میں 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی، 300 اوقیہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا نفع ہے، یہ نفع تو ختم ہونے والا ہے، اس سے بہتر میں نفع کی چیز تمہیں بتاؤں؟
وہ کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لو، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کا اجر و ثواب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور یہ دنیاوی نفع جو ہے نا یہ تتکالی ہے، یہ کیا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اس سے بہتر کیا ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ تم تجارت نہیں کرو، بلکہ کرو، لیکن یہ وقتی ہے، یہ دائمی نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ عارضی ہے۔ دائمی وہی ہے جو تم نماز پڑھو گے، 2 رکعت نفل پڑھو گے، اس کا ثواب پہ جو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو گے، جو دین پہ چلو گے، اس کا اجر و ثواب کیا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ فائدہ 1 اقیہ 40 درہم کا، اور 1 درہم تقریباً 4 گرام چاندی کا ہوتا ہے، اس طرح تقریباً 3000 تولہ چاندی ہوئی، 3000 تولہ چاندی اس کو کیا ہوا، نفع میں بچا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ شوق ہو کہ قیامت کا منظر گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو اسے اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت پڑھنی چاہیے، کہ اس لیے کہ ان صورتوں میں قیامت کا بیان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے شوق ہو کہ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، ہے نا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جسے شوق ہو قیامت میں کیا کیا ہوگا، کیسے قیامت قائم ہوگا، تو اسے کون سورہ پڑھنا چاہیے، کون سورہ کا ترجمہ دیکھنا چاہیے، تو اس سورہ کا نام بتا رہے ہیں، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، ہے نا۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کا بیان کیا ہے، تو وہی اللہ کے نبی کا جسے قیامت کا منظر دیکھنا ہو وہ کیا کرے، اس صورت کو پڑھا کرے، اس کو تلاوت کیا کرے، اس میں کیا ہے، قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، تو گویا بدبودار مردہ گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں، یہ شخص یہ مجلس اس کے لیے قیامت کے دن افسوس کا ذریعہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی ایسے مجلس میں بیٹھے، ایسے مجلس سے اٹھے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، تو گویا بدبودار مردہ گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں، یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن افسوس کا ذریعہ ہوگی، ہے نا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ فائدہ افسوس کا ذریعہ اس لیے ہوگی کہ مجلس میں عموماً کوئی فضول بات ہوئی جاتی ہے جو فقر کا سبب بن سکتی ہے، البتہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے فقر سے بچاؤ ہو جائے گا، ہے نا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایسی مجلس سے اٹھے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، تو کہہ رہے ہیں گویا مردہ گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں، یہ مجلس ان کے لیے کیا ہوگا، قیامت کے دن افسوس کا ذریعہ ہوگا، ہے نا۔ اس لیے جو ہے جہاں بھی مجلس قائم ہو، چاہے دنیاوی ہو چاہے جو بھی ہو، پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، ہے نا۔ تب کوئی بات کرے تو ہم کیا ہو سکتے ہیں، اس میں جو ہے جو کمی کوتاہی ہو جائے گا اس سے ہم کیا ہو سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے جہاں بھی پہلے مجلس قائم کرے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا تعریف کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عادت کے لیے جاتا ہے وہ رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب بیمار کرسی کے لیے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو رحمت میں ٹھہر جاتا ہے۔ دیکھیے بیمار کی عادت کرنے پہ کتنا اجر ثواب ہے نا۔ ہم اس لیے جائیں گے کہ اللہ کی رضا کے لیے، ہے نا، اور مسلمان بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، صرف اللہ کے لیے جائیں گے تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو شخص کسی بیمار کی عادت کے لیے جاتا ہے تو وہ رحمت میں غوطہ، رحمت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے مطلب اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے نا، اس کو جو ہے
اجر و ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بتائیے ہے نا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا رحمت ہے، بہت سارے رحمت میں داخل ہیں، اور اس کو چین سکون اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ عطا فرماتے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں جب بیمار کرسی کے لیے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو رحمت میں ٹھہر جاتا ہے۔ حضرت عمر بن حجن رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ بیمار کے پاس اٹھ جانے کے بعد بھی وہ رحمت میں غوطہ لگاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جس جگہ سے عیادت کے لیے گیا تھا وہاں واپس لوٹ جائے۔ مثلا ہم گھر سے گئے ہیں تو جب تک گھر آئیں گے تب تک ہمارا نیکی جو ہے فرشتہ کیا کریں گے؟ لکھتے ہی رہیں گے۔ صرف وہاں نہیں بلکہ ہم گھر سے اٹھ کر گئے ہیں اور گھر لوٹنے تک جو ہے ہمارا کیا ہوگا؟ نیکی فرشتہ لکھتے ہی رہیں گے، ہے نا۔ اس لیے بیمار کی عادت کرنا اس میں جو ہے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے نا۔ بیمار کی عادت کرنا جو ہے کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ وقال تعالی وما تنفقوا الا ابتغاء وجه اللہ، اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی کے لیے خرچ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی کے لیے خرچ کیا کرو۔ جو ہم اللہ کے راستے میں غریبوں پر مسکینوں پر ہے نا خرچ کرتے ہیں، اس میں نیت کیا ہو کہ میرا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے جو شخص دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہے گا اسے دنیا ہی میں دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو ثواب عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی دیں گے، اور ہم شکر گزاروں کو بہت جلد بدلہ دیں گے، یعنی ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے ثواب کی نیت سے عمل کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں چاہے گا، کوئی عمل کرے اور نیت کرے کہ اس کا بدلہ ہمیں دنیا ہی مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس کو دے دوں گا لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ہے نا۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرے دنیا کا نیت نہ ہو، نیت ہم آخرت کرے، دین کرے، ثواب کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے تو دنیا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی دیتا ہے، بغیر نیت کے بھی دنیا اللہ تعالیٰ کا قتل دیتے ہیں، لیکن نیت کیا ہو؟ ہمارا آخرت کا نیت ہو، اللہ کی رضا کا نیت ہو۔ جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو ثواب عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی دیں گے، اور ہم شکر گزاروں کو بہت جلد بدلہ دیں گے، یعنی ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے ثواب کی نیت سے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔